اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم عقیقہ اور ختنہ کے اسلامی طریقے سننے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر غلط رسومات اور بدعات شامل ہو چکی ہیں۔ لوگ طرح طرح کے معاملات کرتے ہیں جو غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں۔ تو آج ہم عقیقہ اور ختنہ کے اسلامی طریقے سننے جا رہے ہیں۔ انتہائی اہم ویڈیو ہے، آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشمی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے۔ عقیقہ اور ختنہ کے اسلامی طریقے۔ سنت یہ ہے کہ بچہ کی پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ کیا جائے، اور اگر نہ ہو سکے تو 15ویں دن یا 21ویں دن، یعنی پیدائش کے دن سے ایک دن قبل۔ یعنی اگر آپ 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ نہ کر سکے ہوں تو پھر زندگی میں جب بھی کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ بچہ کس دن پیدا ہوا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو ہر جمعرات اس کا عقیقے کا دن ہوگا، یعنی 7واں دن جو ہوگا وہ عقیقے کا دن ہوگا۔ اگر کسی کا بچہ سوموار یعنی پیر والے دن پیدا ہوا ہے تو ہر اتوار زندگی میں اس کا عقیقے کا دن گنا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کر لیا جائے۔ عقیقے کا حکم یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے جن کی عمر 1 سال ہو، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا بکرا جس کی عمر 1 سال ہو ذبح کیا جائے۔ عقیقہ کے جانور کی سری نائی کو اور ران دائی کو دی جائے اگر یہ دونوں مسلمان ہوں۔ عقیقہ کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں کو خیرات کر دیا جائے، دوسرا حصہ اہل قرابت یعنی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، تیسرا حصہ اپنے گھر میں کھایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈیاں توڑی نہ جائیں بلکہ جوڑوں سے علیحدہ کر دی جائیں اور گوشت وغیرہ کھا کر ہڈیاں دفن کر دی جائیں۔ 7ویں روز ہی بچہ کا نام بھی رکھ دیا جائے۔ سب سے بہتر نام ہے محمد، مگر یاد رکھیے جس کا نام محمد ہو اس کو بگاڑ کر نہ پکارا جائے۔ عبداللہ، عبد الرحمن اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے نام پر نام رکھنا بھی اچھا ہے۔ عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، عباس، عمر وغیرہ اور بے معنی نام نہ رکھے جائیں، جیسے بدھو، جمعراتی، خیراتی وغیرہ۔ اس طرح جن ناموں میں فخر ظاہر ہوتا ہو نہ رکھے جائیں، جیسے شاہ جہان، نواب، راجہ، بادشاہ، شہنشاہ وغیرہ۔ لڑکیوں کے نام قمر النساء، جہاں آرا بیگم وغیرہ نہ رکھے جائیں، بلکہ ان کے نام فاطمہ، آمنہ، عائشہ، مریم، زینب، کلثوم وغیرہ رکھے جائیں۔ عقیقہ کے وقت جب جانور ذبح ہو تب بچہ کے بال بھی منڈوا دیے جائیں اور بالوں کو چاندی سے وزن کر کے خیرات کر دی جائے اور سر پر زعفران بھگو کر مل دیا جائے۔ یہ جو مشہور ہے کہ بچہ کے ماں باپ عقیقہ کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ غلط ہے۔
عقیقہ والے کو اختیار ہے کہ خواہ کچا گوشت تقسیم کر دے یا پکا کر دعوت کر دے، مگر خیال رہے کہ نام و نمود کو اس میں یعنی نمائش اور ریاکاری کو اس میں دخل نہ ہو، فقط سنت کی نیت سے ہو، نائی اور کسائی کی اجرت پہلے سے مقرر ہو جو عقیقہ کے بعد دے دی جائے۔ اگر نائی اپنا قدیمی خدمت گزار ہے تو اس کو زیادہ اجرت دے دو جس سے اس کا حق ادا ہو جائے، اور اگر نہیں تو واجبی اجرت دے دو۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک گائے خرید کر چند بچوں کا عقیقہ ایک ہی گائے میں کر دیا جائے، یعنی لڑکے کے لیے گائے کے 2/7 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ یہ بھی جائز ہے کہ اگر قربانی کی گائے میں عقیقہ کا حصہ ڈال دیا جائے کہ لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ یاد رکھیے عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیے عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے، صرف سنت مستحبہ ہے۔ غریب آدمی کو ہرگز جائز نہیں کہ سودی قرضہ لے کر عقیقہ کرے۔ عقیقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جن کا عقیقہ بچوں کا کر دیا جائے اور بچے خدا نخواستہ کم سنی میں نابالغی میں فوت ہو جائیں تو قیامت والے دن یہ بچے اپنے والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اپنے والدین کی بخشش کی دعا کریں گے، اور اگر عقیقہ نہ کیا گیا ہو تو پھر یہ بچے ایسا عمل نہ کریں گے۔ یاد رکھیے قرضہ لے کر تو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں، عقیقہ زکوٰۃ سے بڑھ کر تو نہیں۔ بعض غریب مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ قرضہ لے کر عقیقہ کرتے ہیں، اور عقیقہ نہ کریں تو بیچاروں کی ناک کٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ بغیر ناک کے رہ جائیں۔ غرضے کی سنت کا خیال نہیں، اپنی ناک کا خیال ہے۔ ایسی ناک خدا کرے کٹ ہی جائے تو بہتر ہے۔ ختنہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں برس بچہ کا ختنہ کرا دیا جائے۔ ختنہ کی عمر 7 سال سے 12 برس تک ہے، یعنی 12 برس سے زیادہ دیر لگانا منع ہے، اور اگر 7 سال سے پہلے ختنہ کر دیا گیا جب بھی کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ عقیقہ کے ساتھ ہی ختنہ بھی کر دیتے ہیں، یہ آسانی اور آرام سے ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت بچہ چلنے پھرنے کے قابل تو ہوتا نہیں، تو اس لیے اس کا زخم بڑھتا نہیں۔ اگر ماں کا دودھ اس پر ڈالا جاتا رہے تو بہت جلد زخم بھر جاتا ہے۔ ختنہ کرنے سے پہلے نائی کی اجرت طے ہونا ضروری ہے، جو کہ اس کو ختنہ کے بعد دے دی جائے۔ علاج میں خاص نگرانی رکھی جائے، تجربہ کار نائی سے ختنہ کرایا جائے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے ختنہ کرایا جائے، اور تجربہ کار آدمی ہی اس کا خیال رکھے۔ ختنہ صرف اس کام کا نام ہے، باقی برادری کی روٹی، بہن بنوئیوں کے 50 جوڑے اور گانے والی عورتوں اور میراثیوں کے اخراجات، یہ سب مسلمانوں کی کمزور ناک نے پیدا کر دیے ہیں۔ جو غلط رسومات اور بدعات ہیں، یہ سب چیزیں بالکل بند کر دینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق اپنے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔